بائبل اور اسی کے ضمن میں قرآن مجید میں، بائبل میں تو بالکل واضح نظر آتا ہے، اور قرآن میں بھی وہ بادی النظر میں یہی نظر آتا ہے، اور آپ کی تشریح تھوڑے سے باقی مفسرین سے مختلف ہے، اور جو ارتقاء کو ماننے والے مکمل ان کو تو بالکل ہی الگ ہے۔ تو اس میں تو یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ میاں نے فرشتوں کا ایک محفل بلائی، اور وہاں اس نے کہا کہ بھئی میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور پھر مٹی کو جمع کیا، اور اس میں پھر پھونک ماری، اور انسان یعنی آدم وجود میں آیا، اور پھر اب ہوا کی در سے آیا، یعنی اس کا جوڑا، وہ تو قرآن نے وہ خلق منہا نفسہا کہہ دیا، تو اب اس میں تو اب وہ حدیثوں سے اور ہسٹری سے اور میرے خیال سے بائبل وغیرہ سے یہی ہے کہ ان کو ان کی پسری سے نکالا۔ یہ تو بالکل فی نفسی ہی دیو مالا ہے نا، یعنی یہ بتائے دوسرے اس کے مقابلے پہ جو ہمارے پاس موجود ہے، وہ سائنس کا ہے ارتقاء کا نظریہ، کہ صدیوں بعد، ہزاروں لاکھوں سالوں میں انسان جو ہے وہ اس اپنے قالب میں آتا ہے، اور وہ جب شعور حاصل کرتا ہے، سوچنا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ دیکھتا ہے اپنے ارد گرد کہ بھئی یہ بادل، یہ سورج کی شعاعیں، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ نقصان، یعنی جلب منفعت اور دفع مضرت کی بنیاد پہ اس نے یہ تصور قائم کر لیا، یعنی وہ ہسٹری یوں شروع کرتے ہیں نا ہمیشہ، یعنی یہاں تو بالکل دیومالائیت ہے۔ یہ دوسرا مغالطہ ہے، یعنی قرآن مجید میں ان میں سے کون سی بات بیان ہوئی ہے؟ اس وقت دین کا مستند ترین بیان صرف قرآن مجید ہے، باقی ہر چیز اس کی روشنی میں دیکھی جائے گی۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان کی تاریخ مثال کے طور پر 7,000 سال پہلے شروع ہوئی، یا دس نہیں، ہزار سال پہلے شروع ہوئی، یا ٹائم بیان نہیں کیا ہے بتایا۔ کہ کوئی پتلا بنا کے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی۔ اس طرح کی کوئی چیز اگر قرآن میں بیان ہوئی ہے تو ضرور بتائیے۔ قرآن مجید تو سورہ سجدہ میں بالکل دوسری داستان سناتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کی ابتدا مٹی گارے سے کی گئی، تین کا لفظ استعمال کیا ہے، تین لازب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس میں نے کوئی نئی تعویل نہیں کی، اس کے معنی ہر شخص جانتا ہے کہ کیا ہے۔ وہاں سے ابتدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی، اس میں اس نے اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دی۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں: بدا خلق الانسان من تین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اس کے اندر رکھ دی۔ اس کے بعد فرمایا ثم سواہ، پھر اس کے تسویے کا ایک مرحلہ آیا، اور اس تسویے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر ہم نے نفخ روح کیا اور اس کو ایک دوسری مخلوق بنا کے پیش کر دیا۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ اس میں کون سی چیز ہے جس کی سائنس تردید کرتی ہے؟ یہ اس کے مادی وجود کے بننے کا بیان ہے، اور اس کی اصل شخصیت کس طرح آئی، وہ نفخ کے نتیجے میں پہلے بھی آئی تھی، اب بھی ماں کے پیٹ میں ایسے ہی آتی ہے۔ وہ چیز مجھے بتائیے جو قرآن کے اس بیان کی تردید کر رہی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ایک روایت لے لی، ایک بائبل کا بیان لے لیا، ایک دیو مالا کی بات لے لی، ان سب کو ملا کے ایک معجون مرکب تیار کیا اور اس کی بنیاد پر بات کر ڈالی۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ پس منظر میں موجود تھا۔ اللہ کی جو آخری کتاب بیان کیا جاتا ہے کہ نازل کی گئی، اور جو مستند ترین کتاب ہے، یعنی جس کے بارے میں کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی زبان تبدیل ہو گئی ہے، اس کے الفاظ تبدیل ہو گئے ہیں، وہ جس طرح محمد الرسول اللہ نے پیش کی تھی مسلمانوں کے ہاں، اسی طریقے سے نسلاً بعد نسل منتقل ہو رہی ہے۔ مذہب کا مستند ترین بیان وہ ہے۔ اس میں مجھے کوئی چیز بتائیے جو اس دیو مالائی تصور کو بیان کرتی ہو یا اس کی تائید کرتی ہو، تو پھر میں اس پہ تبصرہ کروں گا۔ تو میرے نزدیک پہلے حقائق کو متعین ہونا چاہیے۔ میں جب مذہب کی دنیا میں جاؤں گا تو سب سے پہلے استناد کا مسئلہ ہوگا، اس لیے کہ مذہب تو استناد کے بغیر زیر بحث ہی نہیں آ سکتا۔ یعنی وہ کون ہے جس نے اس کو پیش کیا؟ اگر استناد نہیں ہے تو وہ فلسفہ ہے، وہ لوگوں کا بیان ہے، اس کے بارے میں کوئی شخص بھی کوئی بات کہہ سکتا ہے۔ استناد کا مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے۔ وہ اس وقت دنیا میں کسی اور کتاب کو میسر ہی نہیں ہے، صرف قرآن مجید ہے جس کے بارے میں ہر شخص یہ مانتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو محمد الرسول اللہ نے اس حیثیت سے پیش کی کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ کوئی اس کو خدا کی کتاب نہ مانے یہ الگ بات ہے، لیکن مذہب کا مستند ترین بیان یہی ہے۔ تاریخی لحاظ سے کوئی چیز اس کے مقابل میں پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ وہ اصل زبان میں ہے،
اصل الفاظ کے ساتھ ہے، اس کی زبان ایک زندہ زبان ہے، اس کا بیان یہ ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ تو مجھے بتائیے کہ اس بیان میں کس جگہ یہ کہا گیا ہے کہ پسلی سے حوا کو پیدا کر دیا گیا، یا یہ کہا گیا ہے کہ یہ 5,000 سال پہلے یا 7,000 سال پہلے آدم پیدا ہوئے تھے؟ اس طرح کی کوئی چیز اشارتاً بھی کہیں قرآن مجید میں موجود ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک چیزوں کو بالکل واضح رکھنا چاہیے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ کو دنیا کی تاریخ سنانی ہے تو انسان کی سائنسی لحاظ سے پیدائش کی تاریخ کے بالکل مطابق ہونی چاہیے، پھر وہ قابل اعتنا ہے۔ اور اگر آپ کو مذہب پر گفتگو کرنی ہے تو قرآن ہے جو اس کا مستند ترین ماخذ ہے، اس کی بنیاد پر بات کی جائے۔ بہت شکریہ۔ اچھا قابل صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو بنیادی نظریہ ہے، ایک کو ہم نظریہ تخلیق کہتے ہیں اور دوسرے کو نظریہ ارتقاء۔ آپ جو قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، اس سے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ آپ سائنس کے آنے کے بعد جو انسان کی پیدائش کا جو تصور آیا، آپ اس سے متاثر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو 1400 سال کی جو علمی روایت قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، بڑے شیعہ سنی زیدی تمام مسالک کے مفسرین گزرے، اور کلامی تفسیریں بھی ہے، فقہی بھی ہے، ان سب میں ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے تو اس کو اس انداز سے نہیں لیا جس انداز سے 20ویں صدی میں سر سید صاحب، پھر علامہ پرویز، پھر اسی کے بعد پھر آپ اگرچہ اس طرح سے نہیں بیان کرتے، میں نے آپ کی تفسیر کو ایک طالب علم کے طور پر پڑھا، ان جگہوں کو خاص طور پر جو 6 اور 7 مقامات ہے جہاں پر تخلیق آدم اور ان سب کا ذکر ہے، تو آپ تو پھر اس سائنس سے متاثر ہو کر یہ بات کر رہے ہیں نا۔ اب جیسے قرآن مجید میں سورہ نساء میں جب آیا کہ وہ اللہ وتقوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اب یہاں پر تو وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اسی سے اس کا زوج بنایا، اور اسی کے ضمن میں وہ حدیث کی تفسیر ہے۔ آپ جو تعبیر بیان فرما رہے ہیں وہ سائنس سے متاثر تعبیر لگ رہی ہے ہمیں بطور طالب علم۔ میں نے جو تعبیر کی ہے وہ اگر سائنس سے متاثر ہوتی تو میں اس کے نیچے پھر پوری سائنسی کی تعبیر لکھتا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ جی، آپ میری تفسیر نکال کے دیکھ لیں، جو نہیں ایسے بات نہیں کیا، الفاظ سے نکل رہی ہے میں نے صرف وہی بیان کی ہے۔ ایسے یعنی میرے نزدیک قرآن مجید کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے لفظ کو جیسے کہ وہ ہے لیں گے، اس کے بعد آپ جملے کی تالیف کو جس طرح کے وہ ہے اسی طرح قبول کریں گے، اس کے بعد سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیں گے کہ کیا لفظ کوئی تخصیص تو قبول نہیں کر رہا، وہ کسی خاص مدعا کو بیان کرنے کے لیے تو نہیں لایا گیا، وہ کسی عرف پر تو دلالت نہیں کر رہا۔ یہ میرے نزدیک تفسیر کا صحیح طریقہ ہے۔ تو میرے نزدیک یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی بات پر اس طرح کا تبصرہ کیا جائے، آپ آیت کو لیجئے اور اس میں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے یا میں نے جو اس کا مدعا بیان کیا ہے، ایک ایک چیز پر تنقید کر کے مجھے بتائیے کہ اس میں کس جگہ میں نے سائنس کے کسی مدعا کو الفاظ میں داخل کر دیا ہے، نہیں کیا۔ سیدھا ترجمہ کیا ہے، اور جو اس کے ناگزیر نتائج ہیں وہ بیان کر دیے ہیں، ورنہ تو پھر مجھے پورا کا پورا نظریہ ارتقا بیان کرنا چاہیے تھا نیچے۔ لیکن آپ سے پہلے جو بڑے مفسرین ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے تو اس طرح سے نہیں بیان کیا نا، انہوں نے تو اسی طرح سے بیان کیا جس طرح ہم بچپن سے سنتے پڑھتے سمجھتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس ٹیکسٹ کے اندر رہ کر نہیں تشریح کی، وہ ادھر ادھر چلے گئے، جس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی کہ ہوا کا اس طرح سے پیدا ہونا، پھر وہ بہن بھائیوں کی شادی کا پورا سلسلہ بن جاتا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے ہاں جو تفاسیر لکھی جاتی ہیں ان میں کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید کسی بات کو بیان کرتا ہے، اس سے متعلق روایات کیا ہیں، بائبل کے بیانات کیا ہیں، اسرائیلی قصے کیا ہیں، وہ سب بیان کر دیے جاتے ہیں۔ تو عام جی، طور پر یہی طریقہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے لوگ تفاسیر لکھتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے محفوظ رکھا ہے، اصل زبان میں نازل کیا ہے، تاکہ وہ ان میں سے کسی چیز کا کبھی محتاج نہ ہو۔ تو میرے نزدیک اس وقت عربی زبان ایک زندہ زبان ہے۔ علمی طریقہ یہ نہیں ہے، علمی طریقہ یہ ہے کہ میں نے جو مدعا بیان کیا ہے، اور اس کو پھر پڑھ لیجئے، اس میں نے سائنس کا جو ارتقاء کا نظریہ ہے اس کو بیان نہیں کیا۔ جو بات قرآن سے سمجھی ہے میں نے وہی بیان کی ہے، وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اس کی غلطی واضح کرنے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں نے کیا کسی لفظ کو ایسے معنی دے دیے ہیں جو عربیت کی روح سے اس لفظ کے معنی نہیں ہو سکتے، یا میں نے کسی جملے کی ایسی تعلیف قبول کر لی ہے
जो अरबियत की रूह से उसकी तारीफ नहीं हो सकती। इस तरह की किसी बात की निशानदेही करें, मैं जरूर सही। तबसरा करूंगा। वरना मेरा तो पूरा का पूरा फिक्र आप देख लें, उसमें दसियों चीजें हैं जिसमें मैं पुराने उलमा से, मुफस्सिरीन से इख्तलाफ कर रहा हूँ। जी मेरे बिल्कुल। जलीलुल कदर उस्ताज अमीन अहसन इस्लाही की तफसीर तदब्बुर कुरान मौजूद है, उसको उठा लीजिए। उसमें बैन ही यही तफसीर उन्होंने बयान की। और ये आप जानते हैं कि उनको तो इस तरह की साइंसी चीजों से सिरे से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने कुरान की इस आयत को समझा है, तो बिल्कुल वही कुछ समझा है जो मैंने बयान कर दिया है। ये तरीका है, मेरे नजदीक सही तरीका ये होना चाहिए। ना कि ये देखा जाए कि पहले क्या बयान हुआ, बाद में क्या बयान हुआ। पहले जो बयान हुआ है अल्फाज उसको कबूल करते हैं, तो मैं सरे तस्लीम खम करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने जो बयान किया अल्फाज उसको कबूल नहीं करते, तो मुझ पर खुदा और फरिश्तों की लानत, मैं अगर उन अल्फाज से वो मुद्दा बयान करूं। नहीं कामिल साहब, आपने हरगिज ऐसा नहीं फरमाया किया है कि आपने जिस तरह सर सईद साहब या परवेज साहब का जो अंदाज है कि उन्होंने बिल्कुल साइंस को ही एक मेयार बनाकर फिर उन्होंने उसकी तौजीह की जिससे वो मोजज़ात और इनका इनकार हुआ, और खुद नजरिया इर्तिका को आपने ऐसा नहीं किया। मैं कभी ये इल्जाम आप पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है आप जैसे अहले इल्म को पढ़ने की। अब जैसे सूरह नूह की जो आयत है वो अम्बतक मिनल अर्ज़ि नबाता, यहाँ पर भी आपने यही बात लिखी कि जो कुरान से हमें बादी नजर में या जो हमारे फहम जो समझ में आ रहा है, उससे यही समझ में आ रहा है कि इंसान इस तरह से जमीन से पैदा हुआ। यानी उससे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लगता यूं है जैसे आप चूंकि इस अहद से में तफसीर लिख रहे थे और लोगों के सामने यही एक तस्लीम शुदा हकीकत के तौर पर लोगों ने इसको तस्लीम कर लिया कि भाई इंसान ऐसे नहीं पैदा हुआ जिस तरह बाइबल में बयान किया गया है या कुरान मजीद की पुरानी तफसीरों में या अहादीस में बयान है, रिवायात में। अब आज का जहन उसको कबूल नहीं कर रहा था, तो हमें ऐसा लगता था कि जैसे तफसीर में आपका रुझान इर्तिका की नजरिए की तरफ ही है। ये तो मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ ना कामिल साहब, या नहीं? ठीक है, वो कुरान कोई के शख्स अल्फाज से सब जो राय साफ ले कायम रहे हैं। करना चाहता है करे, उसको जो लगता है लगे। लेकिन मैंने तो कुरान मजीद को जब हाथ लगाया था तो ये अहद करके लगाया था कि मुझे इन तीनों चीजों को सामने रख कर इसको समझना है। मेरे सही। जलीलुल कदर उस्ताद ने यही रवायत कायम की, ये मदरसा फराही की रवायत है। हम ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। लफ्ज क्या है, जुमले की तारीफ क्या है, सियाको सबाक क्या है, इसकी तायीन में हमसे गलती हो सकती है। और हम्म। हम हर वक्त तनकीद सुनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन किसी को ये लगता है कि ये बात मगरिब से मुतासर होकर मैंने बयान कर दी, ये फलां फिकी मसला मैंने फलां मुस्तशरिक से मुतासर होकर बयान कर दिया। वो अपना जवाब अल्लाह के यहाँ सोच लें, मैं तो इससे वाकिफ ही नहीं हूँ। मेरे नज़दीक तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि ये आयत मेरे सामने मौजूद है, इसकी अरबियत के क्या तकाजे हैं। ये आप जानते हैं कि मदरसा फराही में सारी तरबियत यही दी जाती है। जी। और मैंने कमो बेशुबा सदी तक अपने जलीलुल कदर उस्ताद के साथ रहकर यही तरबियत पाई है। इस वजह से मेरे यहाँ तो इसका कोई तस्वुर ही नहीं है। हालांकि मिनहा जौजहा में भी हमने कुरान मजीद ही से उसकी नज़ीर पेश कर दी है। और ये बता दिया है कि कुरान में ये ताबीर बेलमूम जिन्स से पैदा करने के मानी में इस्तेमाल की जाती है, दूसरी जगह उसकी नज़ीर मौजूद है। यानी क्या होगा, कुरान मजीद में लफ्ज, जुमला और सियाको सबाक, अगर किसी जगह दो एहतमालात हैं तो कुरान मजीद के नज़ायर। चुनाचे इसी उसूल पर हम उस आयत की भी तफसीर करते हैं। और वो भी देख लीजिए कि उस्ताद इमाम ने भी वही तफसीर की है। ये नहीं है कि मैंने आज के दौर में बैठकर ये कर दी है, और वही सही। तफसीर उससे पहले इमाम फराई भी कर चुके। सही। सही। थैंक यू कामिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर। अच्छा कामिल साहब, बस मैं इस पे आखिरी सवाल करूंगा कि हमारे पास ये इंसानियत की इब्तिदा से मुतालिक एक साइंस वालों का नजरिया है, एक बाइबल और कुरान की पुरानी तफासिर वगैरह का। तो इन दोनों के बीच में आप थोड़ी सी अगर मुझे एक वजाहत फरमा दे कि आपका इन दोनों से इख्तलाफ क्या है और फर्क क्या, और आप कैसे उस पूरे नक्शे को बयान फरमाएंगे कि कोई आदम और एक ही हवा के चीज नाम है से जो कुछ मैंने नहीं था। बयान कर दी है, एक ही चीज है जो मैंने बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दी है कि कुरान मजीद इंसानी सिन्फ की पैदाइश की इब्तदा को बयान कर रहा है। वो ठीक है। ये नहीं बयान कर रहा कि ये दूसरी असनाफ से इर्तका करके सही। इंसान बन गया है। इसकी मैंने बुनियादी। तरदीद कर दी। यही ठीक। बुनियादी फर्क है।
बाकी रह गई ये बात कि जो साइंस ने उसूल दरियाफ्त किए हैं, मेरे नज़दीक बिल्कुल दुरुस्त दरियाफ्त किए हैं। यानी बकाए असला के कानून को आप देख लें, इसी तरह से माहौल के असरात से जो तब्दीलियां किसी सिनफ में आती हैं उनको आप देख लें, इसी तरह जो इख्तलात के नतीजे में, मुख्तलिफ असनाफ के इख्तलाफ के नतीजे में जो नई चीज़ें पैदा कर ली जाती हैं, वो हमारे रोज़मर्रा तजर्बे की चीज़ है। उन सब को तस्लीम किया जा सकता है, कोई माने नहीं। लेकिन क्या साइंस ने वो मैकेनिज्म दरियाफ्त कर लिया है जिसमें सिर्फ से सिर्फ में तब्दीली आती है? वो मैकेनिज्म अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। वो सही। अगर हो जाएगा तो वो फिर मुकाबिल में एक दूसरी हकीकत का बयान होगा। उस वक्त मैं गौर करूंगा इस बात पर कि क्या मुझसे कुरान मजीद का मुद्दा समझने में गलती तो नहीं हुई। अभी ऐसी कोई चीज मेरे सामने नहीं है।